بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری پہلی بیوی کو ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، تو ہم کسی غریب لڑکی کو بیاہ کر لائیں گے اور بچہ ہونے کے فوراً بعد ہم اسے طلاق دے دیں گے۔ میری پہلی بیوی بہت امیر تھی، اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چند ہی دنوں میں میری شادی ہو گئی اور پھر اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ اسی دن میری ماں نے کہا میں اپنی دوسری بیوی کو گھر سے باہر نکال دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پوری رات بے چینی میں گزری کہ اچانک زور زور سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ جب میں اپنی پہلی بیوی کے کمرے میں گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ہم اس لڑکی کو فارغ کر کے بچہ پہلی بیوی کے سپرد کر دیتے۔ میری پہلی بیوی بہت امیر تھی۔ مجھے اپنی ماں کی بات بہت عجیب لگی، لیکن میں خاموش رہا، کیونکہ میں اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا تھا اور ہمیشہ اپنی ماں کے اشاروں پر چلتا تھا۔ پھر اس بارے میری پہلی بیوی کو اس بات کے لیے راضی کیا۔ اس کی حامی بھرتے ہی ماں نے انتہائی غریب لڑکی کا انتخاب کیا تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ رشتے طے ہوتے ہی ماں نے سادگی سے میرا نکاح غریب لڑکی سے کروا دیا۔ میری دوسری بیوی انتہائی باحیا اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ شادی کے بعد اس نے میری تقریب آنے اور میرے دل میں اپنی جگہ بنانے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے اس کی ہر پیش قدمی ناکام بنائی، کیونکہ یہ بات پہلے سے طے تھی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد میں نے اسے طلاق دینی تھی، اور ایسے میں اس دل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ محض ضرورت کے تحت بہت دبے انداز میں رہتا تھا، نہ محبت کا دعویٰ نہ چاہت کا اظہار۔ وہ میرے سر درد رویے سے الجھتی رہتی، دن رات پریشان رہتی، مگر مجال ہے جو اس کی لبوں سے کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی نکلتا۔ وہ بس خاموشی سے سب کچھ سہتی رہتی۔ شاید اسے یہی لگتا کہ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہے اور اس لیے میرے دل کو بھا نہیں پا رہی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ہم ماں بیٹا شادی کے دن سے بس ایک ہی لمحے کے منتظر تھے، کب ہیرا ہمیں ماں بننے کی خوشخبری دے۔ رب نے ہماری سن لی اور بہت جلد ڈاکٹر نے بتایا کہ ہیرا ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر جیسے میری ماں کا برسوں پرانا خواب پورا ہو گیا۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور میں خود بھی ایک انوکھے انجان سے احساس میں ڈوب گیا۔ میں باپ بننے والا تھا، یہ خیال ہی میرے دل کو عجیب سی لذت میں ڈبا رہا تھا۔ ہیرا نے یہ جان کر کہا میرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے۔ دل ہی دل میں یہ امید باندھ لی کہ شاید اب میں اس سے محبت کرنے لگوں گا، اس کے قریب آ جاؤں گا، شاید اس کی وہ تنہائیاں ختم ہو جائیں گی جو شادی کے بعد سے اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں نے خود کو جان بوجھ کر کاموں میں اس قدر مصروف کر لیا کہ ہیرا کو یہ گمان بھی نہ ہو کہ میں ابھی اس کے وجود سے بے نیاز ہوں اور اسے دل میں جگہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا 9 مہینے سے بے چینی سے انتظار تھا۔ وقت کی رفتار جیسے رک گئی ہو، جب ہیرا نے میرے لیے ایک خوبصورت اور صحت مند بچے کو جنم دیا۔ میرے ہاتھوں میں وہ جب ننھا سا وجود آیا تو میں خود کو سنبھال نہ پایا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے عجیب اور سب سے مکمل لمحہ تھا، مگر ہیرا کی آنکھوں میں جو سوال تھے میں ان سے نظریں چرا گیا، کیونکہ میرے دل کی دروازے ابھی بھی اس کے لیے بند تھے۔ میں ہسپتال سے ماں اور بچے کو گھر لے آئے تھے۔ فضا میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے سب کچھ مکمل ہو چکا ہو، جیسے کسی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ گھر آتے ہی میں نے وہ ننھا سا وجود ماں کی گود میں رکھا تو ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک بھر آئی، جیسے اسے برسوں بعد وہ خزانہ مل گیا جس کی اسے تمنا تھی۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر حکم صادر کیا، جا کر ہیرا کو فارغ کرو اور اسے اس گھر سے چلتا کرو۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے اور یہ بچہ اب سے تمہاری پہلی بیوی سحر کا ہے۔ ماں کے الفاظ میرے دل کے کسی گوشے میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ جو بھی تھا، ہیرا ایک عورت تھی، ایک ماں تھی۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر میرے بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ درد سہ کر آئی تھی، اس کا جسم تھکن سے نڈھال تھا، کمزوری اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ماں سے کہا
نہ ابھی نہیں، وہ بہت کمزور ہے۔ کیا ہوا جو ہم اسے کچھ دن گھر میں رہنے دیں؟ میری بات سن کر ماں نے ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ اس کی نظروں میں سختی تھی، سرد مہر لہجے میں بولی، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے اسے گھر میں رکھنے کی کوشش کی تو سحر بگڑ جائے گی، اور یہ ہمارے لیے کسی صورت بہتر نہیں ہوگا۔ جیسا کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو، ہیرا کو طلاق دو، اس سے اس کی ماں باپ ہی گھر بھیج دو، وہیں جا کر آرام کر لے گی۔ اور اگر تمہارے اندر کچھ احساس باقی ہے تو اسے چند پیسے دے دینا تاکہ اپنی خوراک وغیرہ کا خیال رکھ لے۔ ماں کے الفاظ میرے حواس پر بجلی بن کر گرے۔ اس کی سخت نظریں میری بخلاہٹ کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ رہا تھا، مگر بحث کی ہمت نہ رہی، اور خاموشی سے سحر کے ہاتھوں میں بچہ تھما کر ہیرا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں پڑی تھی، نہال، نحیف اور ناتواں۔ اس کی آنکھوں میں ممتا کی چمک اور جسم میں درد کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، ہیرا تم یہاں سے چلی جاؤ، ہمیں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ جیسے پل بھر کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی تیرنے لگی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، مگر میں کیسے جاؤں؟ اور میرا بچہ تو؟ وہ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہیں بچے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کچھ کہنے والی تھی، مگر اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک نمی کا پردہ اترنے لگا، اور میں دروازہ بند کر کے پلٹ گیا، دل میں ایک عجیب سا بوجھ لیے جو شاید اب ساری عمر میرے ساتھ رہے گا۔ وہ اب ہمارے پاس رہے گا۔ ہم نے صرف بچے کے لیے ہی شادی کی تھی۔ تم ویسے لو اور یہاں سے فوراً چلتی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس کے سامنے پھینکی، اور رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا، مگر میں نے اس طوفان کو آنکھوں تک نہ آنے سے روک دیا تھا۔ اس کے چہرے پر جو صدمہ تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر آنکھیں چرا لی تاکہ دل میں نرمی کی کوئی لہر سحر نہ رہ اٹھا لے، کیونکہ میں جانتا تھا میری ماں اپنے فیصلے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اور سحر جس نے یہ شرط رکھی تھی کہ بچہ اس کا ہوگا اور دوسری عورت کا اس گھر میں کوئی مقام نہیں ہوگا، وہ بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اور یوں ہیرا روتی ہوتی بارش میں بھیگی اس گھر سے نکال دی گئی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، آسمان جیسے اس پر رو رہا ہو، مگر میں نے پلٹ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، جیسے میری آنکھیں میں کوئی احساس باقی ہی نہ بچا ہو۔ اور وہ لڑکی جو ماں بنی تھی، جس نے میری نسل کو جنم دیا تھا، وہ ایک خالی ہاتھ بھیگی سڑک پر جا رہی تھی۔ میں کمرے میں واپس آیا اور جیسے ہی دروازہ بند کیا، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں صوفے پر گر گیا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ دل جیسے پھٹنے کو تھا، مگر آنکھوں میں آنسو تک نہ تھے۔ نیند مجھے سے روٹھ چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آدھی رات کا پہر آ چکا تھا، مگر میری آنکھوں میں نیند کا نام نشان نہ تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک خالی پن، ایک ایسا خلا جو شاید اب کبھی پر نہیں سکتا۔ اس خاموشی میں میرے یادوں کے درجے کھلنے لگے۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں صرف 13 سال کا تھا اور کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، جب اچانک وہ خبر ملی جس نے ہماری زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے والد، جنہیں بابا میں کہتا تھا، وہ ایک پائلٹ تھے، اور کریش لینڈنگ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے جیتے جی ہم نے کبھی زندگی کے کسی کمی کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ دولت کی ریل پیل تھی ہمارے گھر میں، نوکر چاکر، گاڑیاں، سہولتیں، اور میں لاڈو میں پلا بڑھا تھا۔ بابا نے ہمیشہ مجھے شہزادوں کی طرح رکھا تھا۔ میری ہر خواہش ان کے حکم پر پوری ہوتی تھی۔ ہمارے گھر کی دہلیز پر کبھی پریشانی نے قدم نہیں رکھا تھا، لیکن پھر جیسے ایک لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ حادثہ میرے بچپن کا سکون نگل گیا، اور پھر ماں نے مجھے اپنے قابو میں رکھا، جیسے میں اس کا آخری سہارا تھا۔ وہ جو کچھ کہتی میں چپ چاپ مان لیتا، کیونکہ میرے دل میں باپ کے بعد اس کی عزت اور محبت دگنی ہو چکی تھی۔
مگر بابا کے انتقال کے بعد سب کچھ جیسے بکھر گیا تھا۔ دنیا وہ نہ رہی جو پہلے تھی۔ ہم فاقوں پر تو نہیں آئے، لیکن وہ جو شان و شوکت کی زندگی تھی، جس میں ہر سہولت قدموں میں بچھی تھی، وہ خواب بن کر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ہم عام لوگ جیسے ہو گئے۔ ہر قدم ناپ تول کر چلنا پڑا، خواہش کا گلا گھونٹ کر جینا پڑا۔ ایک وقت تھا جب عیش ہماری دہلیز پر دستک دیتا تھا، اور اب ایسا وقت آ گیا تھا کہ ضرورتیں بھی سوچ کر پوری کرنی پڑتی تھیں۔ میری ماں جو ایک وقت میں رانیوں جیسی زندگی گزار چکی تھی، وہ اب خود بازار جایا کرتی تھی، سودا سلف لایا کرتی تھی۔ کپڑوں کا معیار گھٹ گیا، کھانوں کا ذائقہ بدل گیا، گھر کا رنگ روپ ماند پڑ گیا، اور یہ سب زیادہ ماں کا چہرہ جو اب ہر وقت تناؤ اور تھکن سے جھکا جھکا سا رہنا لگا۔ وہ عورت جو کبھی ہنستی تھی، گاتی تھی، اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر خوشبو کی طرح مہکتی تھی، اب ہر وقت چپ چپ رہتی تھی۔ اس سے اور چڑچڑے پن نے اس کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چبھی بے بسی مجھے اندر تک توڑ دیتی تھی۔ وہ صرف میری خاطر ہر کرب سہتی تھی۔ ان کے وجود سے خوشبو نہیں، اب قربانی کی مہک آتی تھی۔ انہوں نے اپنے عیش قربان کر دیے تاکہ مجھے ایک اچھا مستقبل دے سکیں۔ وہ چاہتی تو اپنی زندگی کو نئی راہ پر ڈھال سکتی تھی۔ کئی بار نانی نے مشورہ دیا کہ کسی امیر شخص سے نکاح کر لوں، بیٹے کو نانا نانی کے پاس چھوڑ دوں، لیکن میری ماں نے ہر بار یہ بات سن کر میری آنکھیں بھگو لیں، اور صرف اتنا کہا، نہیں، میرا بیٹا میری پہلی اور آخری ذمہ داری ہے۔ میں نے اپنی ماں کو اندھیروں راتوں میں روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ جب میں سوتا سمجھ جاتا، میں نے انہیں دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا، روزے رکھتی دیکھا تھا، وظیفے پڑھتے دیکھا تھا۔ ان کے ناتواں ہاتھ میں جب میرے ماتھے پر شفقت سے پھرتے تو میں دل ہی دل میں کچھ اور مضبوط ہو جاتا۔ میری ماں نے مجھے انسان نہیں بنایا، مجھے جینا سکھایا۔ انہی لمحوں نے میرے دل میں یہ احساس جگا دیا تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے جیتا ہوں اور اس کے لیے مر بھی سکتا ہوں۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب اس عورت کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میں اس کی ہر خواہش کو پورا کروں گا، چاہے مجھے اپنی جان بھی بیچنی پڑے۔ ماں کے لیے میں نے اپنا خواب اپنی مرضی سے قربان کرنے کی قسم کھا لی تھی، اور اس قسم کی بنیاد پر میں نے اپنی ماں کے ہر فیصلے کو اپنا مقدر مان لیا، یہاں تک کہ نکاح بھی ان کی مرضی سے کیا، جس میں دل کا کوئی دخل نہ تھا۔ اور پھر اس کا انجام وہی نکلا جو ماں نے سوچا تھا۔ جب ہی میری اعلیٰ تعلیم مکمل ہوئی اور اللہ نے میری محنت کا صلہ کچھ اس شان سے دیا کہ ملک کی ایک مشہور و معتبر نیشنل کمپنی میں مجھے ایک باوقار عہدہ ملا۔ میری تنخواہ اتنی اچھی تھی کہ ایک عام انسان کے کئی خواب پل بھر میں سچ ہو جاتے، لیکن میری ماں وہ عام عورت نہیں تھی۔ وہ محرومیوں کی اندھیری گلیوں سے گزرتے گزرتے ایک ایسی عورت بن چکی تھی جس کے دل میں خواہشات کا سمندر تھا اور لالچ کا طوفان اس کے اندر پلنے لگا تھا۔ اتنا وقت، اتنی قربانیاں، اتنی تنگی سہنے کے بعد اب انہیں وہ زندگی واپس چاہیے تھی جو بابا کے زمانے میں چھین گئی تھی۔ اب جب میں کمانے لگا تو ماں کو میری تنخواہ بھی ناکافی لگنے لگی۔ ان کا کہنا تھا، یہ تو بس ابتدا ہے، اصل کام تو تب ہوگا جب رشتہ ایسا ملے گا جو ہمیں عزت، طاقت اور مال و دولت کی چھت کے نیچے لے آئے گا۔ ماں کا خواب تھا کہ میرا نکاح کسی امیر اور با اثر گھرانے کی بیٹی سے ہو، تاکہ صرف ہمارا مقدر ہی نہیں، ہماری نسلوں کا مقدر بھی سنور جائے۔ میں نے تو ماں کی آنکھوں کے خواب کو ہی اپنی تقدیر مان لیا تھا۔ سو جب انہوں نے اپنے ایک دور پار کے رشتہ دار کی بیٹی کا ذکر کیا تو میں نے آنکھ بند کر کے حامی بھر لی۔ وہ رشتہ دار ایک دولت مند شخص تھا، کروڑوں کی جائیداد کا تنہا مالک تھا۔ بیوی کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اس کی اکلوتی بیٹی سحر اس کی تمام دولت کی وراثت تھی۔ میری ماں نے اس دولت مند شخص سے ایسے الفاظ میں بات کی، ایسے سپنے دکھائے۔ وہ شخص بھی ماں کے لہجے کی چمک سے آنکھیں چندھیا بیٹھا اور سحر کا ہاتھ میری ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ بات صرف نکاح نہیں تھی،
یہ ماں کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ جب میرے نکاح کا دن آیا تو میری ماں کے چہرے پر وہی چمک ابھر آئی جو کبھی میرے والد کی زندگی میں دکھائی دیتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں طمانینت اور لبوں پر دعائیں اور دل میں جیت کا احساس تھا۔ اور پھر رسم و رواج اور دھوم دھام کے ساتھ میری منگنی کے بعد سحر میری زندگی میں ایک دھواں دھار طوفان کی طرح داخل ہوئی۔ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں اور میری ماں رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئے جو سحر کے باپ نے شادی کے تحفے میں دیا تھا۔ وہ بنگلہ نہیں، ایک محل تھا جہاں ہر طرف دولت کی جھلک تھی، سہولتوں کی بھرمار تھی، ہر قدم پر نوکر چاکر، ہر کمرے میں قیمتی سجاوٹ اور ہر طرف ایک شاہانہ ماحول۔ سحر بلا شبہ حسین تھی، تعلیم یافتہ تھی، ایک آنکھوں کو خیر کر دینے والی شخصیت تھی، لیکن یہ سب میرے لیے بے معنی ہو گیا جب شادی کے چند ہی دنوں میں میں نے اس کی نظروں کی خالی پن، رویے کی اجنبیت اور لہجے کی بے رخی محسوس کی۔ مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا وہ اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پائی تھی۔ وہ میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی زندگی سے آئی تھی جہاں لوگ جذبات سے زیادہ حیثیت دیکھتے تھے۔ شاید میں اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، یا شاید میری ماں کا شطرنجی کھیل اس کے دل کو چھو نہیں پایا تھا۔ سحر کا رویہ میرے ساتھ شروع دن سے ہی عجیب تھا، اکڑا اکڑا سا، سرد و سخت لہجے والا۔ اس کی باتوں میں نہ اپنائیت تھی نہ عزت، جیسے میں اس کی زندگی کا ایک بوجھ ہوں، جیسے صرف برداشت کیا جا رہا ہوں۔ وہ مجھ سے ایسے پیش آتی جیسے میں کوئی نوکر ہوں، یا اس کے معیار سے بہت نیچے کا کوئی عام انسان جس کا اس کی دنیا میں بس اتنا مقام ہے کہ اسے برداشت کیا جائے۔ اس کی نگاہوں میں طنز، اس کے لہجے میں زہر، اور اس کے ہر عمل میں ایک اجنبیت تھی جو میرے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیتی تھی۔ میری خودداری بار بار چیخ اٹھتی، دل روتا، مگر میں بار بار ان زخموں پر ماں کی خوشی کا مرہم رکھ کر خود کو خاموش کرا دیتا، کیونکہ میری ماں وہ اس محل جیسے گھر میں خوش تھی، سکون میں تھی۔ اسے وہ سب کچھ واپس مل چکا تھا جو برسوں پہلے تقدیر نے چھین لیا تھا، نوکر چاکر، آرام آسائش، عزت، مقام، سب کچھ۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جس عورت کا رویہ میرے ساتھ اتنا سرد تھا، وہی عورت میری ماں سے ایسے ملتی تھی جیسے برسوں کی چاہت ہو، ان کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتی، نرمی سے پیش آتی، اور کبھی بھی تلخ لہجے میں جواب نہ دیتی۔ ماں خوش تھی، اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو بابا کی زندگی میں ہوا کرتی تھی، اور بس یہی سوچ کر میں نے اپنی ذات کو قربان کر دیا۔ سحر کے ہر سخت جملے پر، ہر تحقیر آمیز رویے کو میں نے اپنی خاموشی کے نیچے دفن کر دیا۔ مگر وقت خاموشیوں کا نہیں ہوتا، وہ چیخنے لگتا دل کی گہرائیوں سے۔ اور پھر 3 سال بیت گئے، 3 طویل سال۔ نہ میری زندگی میں سکون آیا، نہ میرے دامن میں اولاد کی رونق۔ اور پھر جب سحر کے چیک اپ کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، تو جیسے میرے اندر سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ماں کی آنکھوں میں امید کی چمک بجھ گئی، اور میرے دل میں مایوسی کا ایسا اندھیرا چھا گیا جس میں کوئی چراغ جلنے کی امید باقی نہ تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے موت سے بڑھ کر تھا، ایک ایسی زندگی کا تصور جس میں نہ بیوی کی محبت ہو، نہ اولاد کی خوشبو، صرف تنہائی، محرومی اور بے انتہائی کا بوجھ۔ اگر سحر ماں بن جاتی تو شاید میں اتنے بچوں کی مسکراہٹ میں اپنی اذیت بھول جاتا، ان کے ننھے ہاتھ تھام کر اس عورت کی ہر تلخی برداشت کر لیتا۔ مگر اولاد کے بغیر زندگی میرے لیے کس قید سے کم نہ تھی۔ اور تب سے میں خاموش ہوتا چلا گیا، ہر وقت گم سم، ہر لمحہ اداس، یہاں تک کہ ماں سے بھی بات چیت کرنے میں بے رخی آنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کے سوالوں کا جواب بھی ٹھیک سے نہیں دے پاتا تھا، لیکن یہ ان کی عزت میں کمی نہ تھی، ہرگز نہیں۔ میں آج بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی اس دن کی جب بچپن میں ان کا ہاتھ تھام کر سکول جاتا تھا۔ بس میں خود ٹوٹ چکا تھا، اندر سے خالی ہو گیا تھا، اور خالی برتن سے بھلا کوئی اور کیا دے سکتا ہے۔ ماں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میرے کانوں میں ایسے گونجے جیسے کسی نے اچانک
میرے وجود پر بجلی گرا دی ہو۔ میں ساکت ہو کر رہ گیا۔ میری نظریں ماں کے چہرے پر جم گئی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا شاید میں نے کچھ غلط سن لیا، شاید ماں نے وہ نہیں کہا جو میرے کانوں نے سنا تھا، مگر وہ تو نہایت سنجیدگی سے، نرمی اور شفقت سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم دوسری شادی کر لو۔ میرے لیے یہ جملہ ناقابل یقین تھا۔ وہی ماں جو کبھی میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دل لگیر ہو جایا کرتی تھی اور جو میرے خوشی کے لیے اپنی خواب دفن کر چکی تھی، آج وہ مجھے ایک ایسا فیصلہ لینے کو مشورہ دے رہی تھی جو بظاہر صرف اولاد کے لیے تھا، لیکن حقیقت میں طوفان کا دروازہ کھولنے جیسا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سارا کا چہرہ آ گیا، وہ عمارت میں پلی پڑی اور ایک خوددار عورت جس کا غرور کسی شراکت برداشت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری آواز کانپ گئی۔ میں نے میرے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن لہجے میں حیرت انگیز فیصلہ۔ بیٹا میں جانتی ہوں یہ آسان فیصلہ نہیں ہے، نہ تمہارے لیے اور نہ میرے لیے، لیکن کیا تم ساری زندگی اس اذیت میں گزار دو گے؟ کیا تمہیں یہ حق نہیں کہ تمہاری گود میں بھی ابھی ایک ننھا سا وجود آ کر گرے؟ کیا میں یہ خواب لیے قبر میں چلی جاؤں؟ میری آنکھوں کے سامنے ایک پوری زندگی گھوم گئی، ماں کی خواہش، میری ماں قربانیاں، سارا کی تلخ زبان، خالی گود، اور اب یہ تجویز، دوسری شادی۔ میں اندر سے کانپ گیا۔ امیر زادی سارا کے ساتھ رہتے ہوئے دوسری بیوی کا تصور، یہ تو ایسے تھا جیسے کسی جلتے ہوئے انگارے پر ننگے پاؤں چلنا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کوئی اس بات کا علم ہوا تو وہ آسمان سر پر اٹھا لے گی، نہ صرف بلکہ میری ماں کی زندگی بھی جہنم بنا دے گی۔ مگر ماں کے چہرے پر وہی مایوسی سی چمک تھی جیسے برسوں بعد امید نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ اب سوال یہ تھا کہ میں اس دروازے کو کھولوں یا ہمیشہ کے لیے بند کر دوں۔ ماں کے الفاظ میرے کانوں میں گھوم رہے تھے اور دل میں ایک عجیب سی بھاری پن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو جیسے کسی پل پل میں اکھڑتے ہوئے احساسات کا قیدی پایا۔ وہ پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا جہاں ماں نے نہایت سکون اعتماد سے یہ کہا تھا کہ بیٹا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کو تمہاری دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس کی رضامندی کے ساتھ تمہیں اس رشتہ میں قدم رکھنا ہوگا، اور پھر یہ کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا تمہیں اپنی دوسری بیوی کو طلاق دینا ہوگی۔ وہ بچہ سارا کی گود میں ہی جائے گا۔ اور ماں کی یہ باتیں ایک ایسی سازش کی طرح میرے دماغ میں گونجنے لگی کہ ایک مکمل خاندان کی تشکیل کی قیمت میں کسی دوسری عورت کی زندگی کا سودا کرنے کے برابر تھی۔ میں نے ساری زندگی اپنی ماں کی خوشی کے لیے قربان کی تھی، اور اب میں اس حالت میں تھا کہ اپنی ذاتی خوشیوں اور اخلاقی حدود کو بھی پیچھے چھوڑ کر ان کی ہر بات کو سرخم تسلیم کر رہا تھا، ان کی اس خواہش پر عمل کرنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر رہا تھا۔ اور میں جانتا تھا یہ فیصلہ لینے میں جا رہا ہوں وہ نہ صرف میری زندگی بلکہ میری ماں کی زندگی بھی ایک نئی شکل دے گا، لیکن اس میں سرکرا کا کردار اور اس کی زندگی کا مستقبل مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک طرف ماں کی دعاؤں اور محبت کا طالب تھا، دوسری طرف ایک نئی زندگی کا دھڑک تھا کہ شاید یہ فیصلہ میری اخلاقی اقتدار سے مصادم ہو، اور میں صرف اس بات کو سوچ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری ماں کی خوشی اب میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس فیصلے کے بعد ماں نے سارا کو چپکے سے راضی کر لیا، اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے میں خود کو تیار کر رہا تھا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے اندر سے بہت زیادہ الجھن محسوس ہو رہی تھی کہ یہ کیا فیصلہ واقعی صحیح ہے؟ کیا میں کسی کے جذبات اور خوشی کی قیمت پر اپنی دوسری زندگیوں کا تماشا بننے جا رہا ہوں؟ مگر ماں کا اطمینان اور اس کا اصرار میں نے ان سوالات کے پیچھے چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا کہ شاید ان کی نظر میں یہ بہترین حل تھا اور وہ ہر لحاظ سے میرے لیے بہترین چاہتے تھے۔ پھر ایک دن ماں نے میری زندگی کا یہ اہم فیصلہ سحر سے کروا لیا۔ سحر نے بغیر کسی شور شرابہ کیے یہ رشتہ قبول کر لیا، اور میری زندگی میں اب ایک نیا طوفان آ چکا تھا۔
میں جانتا تھا کہ اب میری زندگی اور میری ماں کے لیے ایک نیا باب کھلنے جا رہا تھا، لیکن اس میں سارا کا رد عمل، اس کے دل کی کیفیت اور میرے زندگی کے انتخاب کا بدلہ کچھ ایسا تھا جیسے میں ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب و غریب کیفیت چھا گئی تھی جب نور نے وہ باتیں کہیں۔ اس کے چہرے پر ایک انجانی سی پریشانی اور بے چینی تھی جسے میں نہ جانے کیوں خود پر محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خوف بھی تھا کہ شاید میری زندگی میں اسے قبول کرنا ایک مشکل راستہ ہوگا۔ ہیرا کی سادگی، اس کی بے تلخی اور خاموش دل کی آواز میری روح میں ایک عجیب سا درد چھوڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس شادی کے پیچھے میری مرضی نہیں ہے، بلکہ میری ماں کی ضد اور خواہش تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی محبت اور خلوص سے میری زندگی کو ایک نئی سمت دینے کا عہد کیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ وہ اتنی سچی اور نیک دل لڑکی ہے جو اس تعلق میں خود کو پورے دل سے دینے کی کوشش کرے گی۔ لیکن میں نے اسے کبھی بھی اپنی مکمل توجہ اور محبت دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میری زندگی میں ابھی تک سارا کا اثر غالب تھا اور میں اس کی محبت کے سائے میں گم تھا۔ لیکن ہیرا کی باتوں نے مجھے ایک اندرونی جنگ میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا وہ کسی سادہ دل لڑکی کی طرح میری زندگی میں آئی ہے، لیکن میں نے اس کے ساتھ کبھی بھی وہ رشتہ نہیں بنایا جو اس کا حق تھا۔ میں نے اسے کبھی بھی اس کی عزت اور محبت کے ساتھ قبول نہیں کیا تھا۔ میری خاموشی اور سرد مزاجی نے اسے ہر لمحے بے چینی میں مبتلا کر رکھا تھا، اور مجھے اس کی درد بھری نظریں بہت پریشان کن لگ رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ اس سے یہ توقع رکھی تھی کہ وہ اس سارے رشتے کو ایک معاہدے کے طور پر لے اور میرے ساتھ کبھی بھی محبت کا رشتہ نہیں بنائے گی، لیکن اس کے اندر کی ساختہ محبت اور احترام مجھے تنگ کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی اسی طرح مجھ سے بے رخی اختیار کرے جیسے میں سارا سے برتاؤ کرتا رہتا، لیکن نور کی محبت اور خلوص مجھے ملامت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس تقدیر شاید اس شادی میں نہ ہو، مگر پھر بھی اس نے اپنے دل کی بات چھپاتے ہوئے مجھے یہ کہا، وہ مجھے کبھی بھی افسوس نہیں ہونے دے گی اور ہمیشہ میری خدمت کرے گی۔ اس کا دل صاف اور بے غبار تھا، لیکن میں نے اس کے دل کی اس خوبصورتی کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ ہیرا کی قربانیاں اور اس کا دل سے چاہنا، اس کے ساتھ ہمیشہ میرے لیے چپ چاپ موجود رہنا، مجھے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی تقدیر میں شاید کوئی اور تھا، لیکن میں اس کے ساتھ ظلم کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس سے یہ توقع رکھی جو میں نے اپنی زندگی کے کسی دوسرے رشتہ سے نہیں رکھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ شادی کر کے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، اور اس کا دل ابھی تک ٹوٹا نہیں تھا۔ وہ میرے لیے محض ایک سمجھوتا تھی، لیکن وہ اس سمجھوتے میں اپنی خوشی اور محبت کے رنگ بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھے اس دریا کی طرف دکھ رہی تھی جس کی گہرائی میں کبھی نہیں سمجھ پاؤں گا۔ میں نے کبھی بھی اس کی محبت کا برتاؤ نہیں کیا تھا، اور اس کی دلکش اور سادگی نے میری آنکھوں کے سامنے ایک نیا منظر کھولا تھا، مگر میں ابھی تک ان سب باتوں کو اپنے دل میں جگہ دینے سے قاصر تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہیرا نے اپنا دل کھولنے کی کوشش کی، اور وہ ہمیشہ اپنی محبت اور خدمت کے ذریعے میری زندگی میں سکون لانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں پھر بھی اپنی ماضی کی تلخیوں اور اپنے دل کی الجھنوں میں الجھا رہا، اور میں کبھی بھی اس کی محبت کا مکمل جواب نہیں دے سکا۔ میں جانتا تھا کہ یہ رشتہ صرف ایک روح ہے، اور اس کا دل اب بھی مجھے پوری طرح سے سمجھ نہیں آیا، مگر میری خاموشی اور اس کے دل کی بے چینی کا تقاضا تھا کہ شاید میں ایک دن اس کی بات کا احساس کروں گا کہ ہیرا کی محبت اور قربانیوں کی قیمت کیا تھا۔ مگر اس وقت تک میں نے اپنی زندگی میں اس کے حق میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ جب ہیرا کے ساتھ رہتا تھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ اڑتا تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر بھی میں نے اس پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔
اور اپنی الجھنوں میں ہی غرق رہا۔ میں نے خود کو افسوس کی حالت تک محدود کر لیا تھا، کیونکہ مجھے یہ سب کسی قیمت پر نہیں کرنا تھا۔ جو میری ماں کی خواہش تھی اور جس کی خاطر میں نے ہیرا کو اپنے ساتھ لیا تھا، وہ میرے لیے محض ایک ذریعہ بن چکی تھی، ایک ایسا راستہ جس میں میں اولاد کی خوشی حاصل کر سکتا تھا۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہیرا کو احساس میں اس سے دل لگا رہا ہوں۔ پھر بھی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی محبت اور عزت کیوں دے رہی تھی، باوجود اس کے کہ میں اس کے ساتھ بہت بے رخی سے پیش آ رہا تھا۔ میں اگر کبھی کبھی اس سے بات کرتا تو وہ مجھے ایسے دیکھتی جیسے میں نے اس کی دنیا بدل دی ہو، اور اس کے چہرے پر خوشی کی جھلک اور اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات ہوتے جیسے وہ میری محبت کی متلاشی ہو، اور میں ان رنگوں میں غمگین ہوتا جا رہا تھا کیونکہ میں خود کو اس کی محبت کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کی ساری خوشیاں دوسری بیوی سارہ سے منسلک کر رکھی تھی، لیکن نور کا سلوک، اس کا خلوص، اس کی چاہت مجھے اندر سے ملامت کر رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے دور رہے، لیکن اس کی خاموشی اور احترام نے مجھے اپنی سچائی سے آشنا کیا۔ ایک طرف سحر تھی جو کبھی میرے ساتھ محبت یا عزت کا سلوک نہیں کرتی تھی، اور اب تو وہ میرے قریب آ کر بھی مجھ سے بات کرنے کی بجائے مجھے دھتکار کر دیتی، جیسے میری موجودگی کو وہ ایک بوجھ سمجھتی ہو۔ اور جب میں کبھی اس کے پاس جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ میری باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی اور مجھے یہ کہہ دیتی تھی کہ تمہارے پاس تو دوسری عورت ہے، تو پھر تمہیں میری ضرورت کیوں ہے؟ میری آنکھوں میں اب سحر کا وہ رویہ صرف ٹوٹ پھوٹ کے اثرات نظر آتے تھے، جیسے وہ میرے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اور مجھے صرف اپنی زندگی کو آزادی سے گزارنے دینا چاہتی ہو۔ مگر دوسری طرف ہیرا تھی جس نے میرے ساتھ اتنی عزت اور احترام سے پیش آنا شروع کر دیا تھا، اور میری نظر میں اس کی محبت سے یہ تو بات سامنے آئی تھی کہ میں ایک بہت بے حس اور خود غرض انسان بن چکا تھا۔ ہیرا مجھے اپنی ہر بات میں اپنا دروازہ کھول کر دیتی تھی، چاہے وہ کھانا پکانے کی بات ہو یا میرے آرام کا خیال رکھنے کی۔ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتی، لیکن میں اپنی دنیا میں مگن رہتا اور اس کی محبت کو نظر انداز کرتا رہتا۔ پھر جب میں کبھی اس سے نرم لہجے میں بات کرتا تو اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھیل جاتے۔ وہ ان رنگوں میں غمگین ہو جاتی تھی کہ وہ ان رنگوں میں خود کو گم کر چکی تھی۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی جس کا دل صرف محبت اور خلوص بھرا تھا، لیکن میں اپنی بے رخی اور خود غرضی سے الجھے سے سمجھنے کی قاصر تھا۔ میں چاہتا تھا کہ سحر مجھے اپنا شوہر سمجھے، مگر سحر نے کبھی بھی مجھے وہ مقام نہیں دیا جو میں چاہتا تھا، اور میں ہیرا کی محبت میں گرفتار ہونے کے باوجود میں نے کبھی بھی اس کا احترام نہیں کیا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ہیرا کی محبت کے سامنے آ کر اپنی حقیقت کا اعتراف کروں، لیکن اس کا رویہ مجھے یہ سمجھا رہا تھا کہ شاید میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ میری زندگی کو اور پیچیدہ بناتا جا رہا ہے۔ میرے دل میں جو غیرت اور مردانگی کی ایک لہر اٹھی تھی، وہ نور کے گھر میں آنے کے بعد مزید شدت اختیار کر گئی تھی۔ سحر کا رویہ مجھے شدید غصہ دلانے لگا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور کیوں کیا جا رہا ہے۔ میری ماں کی خواہشات اور وعدے نبھانے کی وجہ سے میں اس میں پھنس چکا ہوں، اور ہیرا ساتھ رہتے ہوئے اپنے دل کی آواز کو نظر انداز کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اس کا ساتھ اب بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ جب بھی میں اس کے ساتھ ہوتا پرسکون ہوتا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ہیرا کی معصومیت اور اس کا خیال رکھنے کا طریقہ مجھے بدتریج اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس میں ایک ایسا خلوص تھا جو مجھے سحر بھی کبھی نہیں ملا تھا۔ اس کے باوجود میں پریشانی میں مبتلا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ مجھے سحر کے ساتھ وہ محبت نہیں ملے گی جو ہیرا سے مل رہی تھی۔ پھر ایک دن ہیرا نے مجھے وہ خوشخبری سنائی جو ہم سب کی زندگیوں کا محور تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر میری ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ تو جیسے دنیا کی سب سے خوش قسمت خاتون بن گئی تھی، مگر میری حالت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ ایک طرف تو اولاد کی خوشی تھی،
جو میری زندگی کا مقصد بن چکی تھی، اور دوسری طرف وہ اذیت جو میرے نور کی تقدیر سے کھیلنے کے لیے خیال سے ہو رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا میں ہیرا کو اپنی زندگی سے نکال دوں گا، اور وہ بے گناہ لڑکی اس سازش کا حصہ بننے والی تھی جیسے میں نے اپنی زندگی کا حقیقتاً دھوکہ بنایا تھا۔ ہیرا کے حمل کے بعد اس کا رویہ اور بھی پیار بھرا ہو گیا تھا۔ اس نے ہر برے رویے کو بغیر کسی شکایت کے برداشت کیا تھا۔ وہ میری تمام تر بے رخی باوجود میرے ساتھ ہنسی خوشی رہنے کی کوشش کرتی تھی اور میرے لیے دن رات کام کرتی رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی محبت تھی اور ہر دن میری واپسی کا انتظار کرتی تھی۔ جب بھی میں گھر آتا وہ فوراً اٹھ کر میرے لیے کھانا گرم کر کے دیتی اور میرے کپڑے نکال کر رکھ دیتی تھی۔ اس کی یہ فرما برداری اور میرا خیال رکھنے کا یہ طریقہ میرے دل کو مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی حالت کے مطابق آرام کرے، لیکن وہ ہمیشہ مجھے خوش دیکھنے کے لیے خود کو تکلیف میں ڈال دیتی تھی۔ ایک دن جب میں نے اسے ٹوکا کہ تمہاری حالت اب ویسی نہیں ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، وہ میری باتوں پر مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ اس کا یہ رویہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس لڑکی کی تقدیر کا فیصلہ میرے ہاتھوں میں ہے اور میں اسے اس سے دور لے جانے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کی معصومیت اور قربانیوں نے مجھے بے شمار سوالات میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ جو کر رہا تھا وہ اتنا ظلم تھا کہ میں خود بھی اس کا سامنا نہیں کر پاتا تھا، لیکن پھر بھی میں اپنی زندگی کے اس حصے کو گزارنے پر مجبور تھا۔ وہ ہر دن کے ساتھ میں اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ سب ایک دھوکہ تھا، ایک ایسا دھوکہ جس کا نتیجہ ہیرا کے لیے بہت تکلیف دہ ہونے والا تھا۔ یعنی وہ لمحہ جب ہیرا کا بچہ دنیا میں آیا تھا میرے لیے ایک عجیب و غریب امتحان بن چکا تھا۔ 9 مہینے تک اس نے میری بے رخی، سرد مہری اور لا تعلق سہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک امید کی کرن چبھی رہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید اب بچہ ہوگا تو اسے میں مکمل طور پر قبول کر لوں گا، جیسے کہ ہر بات معمول پر آ جائے گی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے دل میں پہلے ہی ایک فیصلہ موجود تھا۔ وہ فیصلہ تھا ہیرا کو اس کے بچے کے ساتھ اس گھر سے نکال دینا۔ جب ماں نے اپنی شرط پیش کی کہ وہ اب وقت آ گیا ہے اور اب مجھے اپنے وعدے کے مطابق اس سے نجات پانے کا وقت آ گیا ہے، تو میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہیرا کا وہ کمزور جسم اور آنکھوں میں ایک چپ سی امید دیکھ کر میرے دل میں ایک درد کی لہر اٹھی، مگر میں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی ماں سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنا تھا۔ ہیرا کا مقصد ہی بچہ پیدا کرنا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب اسے یہاں سے جانا ہوگا، اور جیسے ہی وہ میری بات سن کر ہیرے کی طرف پگھلنے لگی، میری ساری مردانگی اور غیرت ایک طرف ہو کر مجھے ایک اذیت کا سامنا تھا۔ اس کا چہرہ سچ مچ غم سے سفید ہو گیا اور وہ میری آنکھوں میں تلاش کر رہی تھی ایک آخری امید، ایک آخری امکان کہ شاید میں اسے تسلیم کر لوں گا۔ مگر اس کی یہ باتیں اور آنکھوں میں منتیں میری سختی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اس کے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، وہ میرے قدموں میں گر کر منتیں کر رہی تھی کہ مجھے وہ چھوڑنا نہیں چاہتی۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی اور پھر ساکت ہو کر میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں نے ماں سے کہا مجھے اسے طلاق دینی ہوگی، لیکن نہ جانے کیوں میں نے خود کو اس لمحے میں اتنا پتھر دل بنا لیا کہ طلاق کا ایک لفظ بھی میرے منہ سے نہیں نکلا۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں ہیرا کو روک لوں، اس سے کہوں وہ نہ جائے اور اسے اپنے ساتھ رکھوں، مگر میں خاموش رہا، کیونکہ میری ماں نے اتنی قربانیاں دی تھی اور میں اس کی ہر خواہش کا احترام کرنا چاہتا تھا۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا، میں بے چین تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے پہلے اسے نظر انداز کیا، مگر جب شور بڑھ گیا تو میں اٹھا اور سیدھا سحر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو جو منظر سامنے آیا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سحر بچے کے سر پر جھکی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک تکیہ تھا
جسے وہ بچے کی سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں غصے سے بولا، تم کیا کر رہی ہو؟ مگر سحر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کوئی ندامت نہیں دکھائی، بلکہ اس کے چہرے پر ایک نفرت تھی۔ اس نے بڑی حقارت سے ہی میرے بچے کو اپنایا تھا اور ماں زبردستی اسے تھما دیا تھا۔ وہ چیخ کر بولی، ہاں، دماغ خراب ہے میرا، تم نے مجھے زبردستی اپنے سر پر مسلط کیا۔ میں کسی اور کو چاہتی تھی، لیکن تمہاری لالچی ماں نے میری ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ اس کی آواز میں غصہ تھا اور وہ اپنی کہانی سنا رہی تھی کہ کس طرح اس نے شادی کے بعد کی زندگی کا عیش چھوڑا اور جائیداد کی لالچ میں کس طرح اس نے اپنی مرضی کو پست پشت ڈالا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر ایک عجیب سی گہری مایوس ہو رہی تھی اور میں نے اسے دھکیل کر کہا، کیا یہ سب تم کر رہی ہو کہ تم چاہتی ہو؟ سحر نے مزید کہا، میں تمہیں چھوڑنا چاہتی تھی اور تمہیں اس عورت سے نجات دلوانا چاہتی تھی، لیکن تم ماں بیٹا ایک جیسے ہو، بہت گھٹیا لوگ۔ اس کی باتوں نے مجھے اور بھی زیادہ غصے میں بھر دیا اور میں اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بھی قربانیاں دینی پڑے۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا تو ماں دروازے پر کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں شکوہ اور درد تھا۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بہت کچھ غلط کیا تھا اور اب مجھے اپنے فیصلے کی طرف قدم بڑھانے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے سحر کو طلاق نہیں دی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی اسے طلاق دوں گا۔ میں بچے کو گود میں اٹھاتے ہوئے باہر نکلا اور جب گلی کے کونے پر ہیرا کو لرزتے ہوئے بیٹھا دیکھا تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں لینے آیا ہوں ہیرا، میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی میں رہوں گا اور کبھی تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ہم زندگی بھر پیار اور محبت سے رہیں گے، تم مجھے معاف کر دو۔ میری امی کی باتوں میں آ گیا تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور جیسے وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، لیکن جب اس نے بچہ اپنی گود میں لیا تو وہ ہچکیاں لیتے ہوئے زور سے رونے لگی اور میں نے اسے اپنی طاقت کا سہارا دیتے ہوئے اٹھایا اور ہم دونوں اپنے نئے راستے پر چل پڑے۔ اب میری زندگی کا فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا اور اس کا آغاز تھا۔ وہ گھر جو میرا تھا، وہ جو میرے ماں باپ نے بنایا تھا، مجھے یقین تھا کہ ماں خود ہی اپنی غلطیوں کا احساس کرے گی اور وہ مجھے میرے فیصلے کے ساتھ آئے گی۔ مجھے صرف اس انتظار تھا اور میں جانتا تھا کہ میری ماں لوٹ کر ضرور آئیں گی۔